فائر وال کی آپ نے اکثر داستانیں سنی ہیں. ایز اے انٹرپرینور, ایز اے آئی ٹی کمپنی, ول اٹ افیکٹ یو؟ دیکھیے فائر وال ایک نارمل چیز ہے کنٹریز میں ہے, یہ پاکستان واحد کنٹری نہیں ہے. رائٹ. کنٹریز اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتی ہیں فرام ہیکنگ اینڈ بہت ڈفرنٹ. ابھی دیکھیں یہ جو لندن میں انگلینڈ میں فسادات ہوئے وہ ایک فیک نیوز سے ہوئے. رائٹ. اور فیک نیوز کہاں سے نکلی؟ سوشل میڈیا سے. لاہور کا ایک بچے سے نکلی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ کے اوبویس سی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو لیکن فائر وال کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے کہ وہ کس طرح کی گئی. ایشو اس سے آیا ہے, فائر وال کا ایشو نہیں ہے. کنٹریز کرتی ہیں, سب کنٹریز نے کیا ہوا ہے. یو ایس نے ٹک ٹاک کا بین کیا ہوا ہے اٹھا کے, تو آپ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر امپلیمنٹیشن میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں کی گئی. جو امپلیمنٹیشن کر رہے تھے انہوں نے نہیں پہلے سے بتایا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کہاں پر ہمیں کتنے عرصے کے لیے ہمیں اسپیڈ چینج ہو, کیونکہ وہ کر رہے ہیں. جب آپ کنفیگر کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں سلو ہوتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ جلدی سیٹل ہو جائے گا اور ہم ایک نارمل اس میں آئیں گے. یس کچھ چیزیں ہماری فلٹر ہوں گی, ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی, ہماری کنٹری کی نیڈ ہے, اس کو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک سیریس ایشو ہے. فیک نیوز اچھا وہ ہر ایک کے لیے بری ہے, دونوں سائڈ کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایک سائڈ کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو آج گورنمنٹ ہے ان کے لیے, جو کل بھی آئیں گے کوئی, یہ نہیں کہ یہ بیٹھے رہیں گے. اور وہ سوسائٹی کے لیے بھی بری ہے, جس طرح آتی ہے اور ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم بری خبر کو بڑا وہ فوراً آگے بھیجتے ہیں, ایسے ٹھا ہر شخص آگے بھیج دیتا ہے. تو وہ ایک جو ہے نا چینج ہمیں سب کو. یو کے کا برا حال ہو گیا, 1000 لوگ پکڑے گئے صرف فیک نیوز کی وجہ سے. جو فیک نیوز تھی یہ کوئی جوک نہیں ہے, اکانومی تباہ ہو جاتے ہیں, سسٹم تباہ ہو جاتے ہیں. تو لیکن فائر وال کی امپلیمنٹیشن میں بالکل نہیں بتایا گیا, نہیں کیا گیا, تیار نہیں کیا گیا. جب ہم بھی سسٹم جب کسٹمر کو دیتے ہیں نا تو ہم پہلے سے اگریڈ ہوتے ہیں کہ اس سے بزنس پہ امپیکٹ آئے گا. جی یہ ڈاؤن ٹائم ہوگا, یہ بالکل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہاں کسی کو بتایا نہیں گیا, کسی کو تیار نہیں کیا گیا. شاید لوگ پہلے سے تیاری کر لیتے, جو فری لانسر وہ تیار کر لیتے. اگر ایک دم آ جاتا کہ یار بی ریڈی, آپ کا سسٹم ڈاؤن ہوگا, یہ ہوگا, وہ پہلے سے اپنا ٹائمنگ چینج کر لیتے. وہ نئی ایپس رکھتے. زیادتی یہاں کی گئی, بہت زیادتی کی گئی, بتایا نہیں گیا. That is not fair. آپ نے انڈسٹری کو نقصان پہنچایا ہے. یہ یقین کیجیے کچھ بچے بیچارے گھر بیٹھ جائیں گے, ان کو دوبارہ کام نہیں ملے گا. یہ فیئر نہیں تھا. It should be implemented, but the way procedure was not good. نہیں, اس کا طریقہ ہے. آپ پورا آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ کو ڈاؤن ٹائم اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ چیز کروں گا کنفیگریشن تو اس میں یہ چیز واٹس ایپ نہیں چلے گا, یہ انٹرنیٹ سلو ہو جائے گا, یا آپ یہ نہیں چلے گا. آپ کو سب کا بون جو کرے انہیں سب پتا ہے کہ امپیکٹ آئے گا. وائی اٹ وازنٹ ڈکلیئر. اگر آپ بتا دیتے آئی ٹی کمیونٹی کو, فری لانسرز کو کہتے کہ یہ ہونے لگا, بی پریپیئرڈ, آپ دیکھ لیں یہ ایپ کا پہ امپیکٹ آئے گا, آپ تیاری کریں. ویری سمپل. تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں. یہاں بالکل نہیں کیا گیا, ایک دم اچانک رک گیا. ایک دم اچانک میرے میسج آ رہے ہیں, میرے کسٹمر سے میری واٹس ایپ کال چل رہی ہے, ایک دم کال میری کٹنی شروع ہو گئی, میری وائس میسج نہیں جا رہا. اچھا میں نے وائس میسج کسٹمر کو, میں نے کہا اس کو مل گیا 2 گھنٹے بعد دیکھا تو وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. اب وہ کسٹمر سے اپسیٹ ہو رہا ہے کہ جی وائی یو ناٹ انفارمنگ می, واٹ آر یو ڈوئنگ. بالکل صحیح. میں تو چلے بڑی کمپنی ہے, میرا تو خیر آفس ہے, ہم نے ہینڈل کر لیا, اللہ کا شکر ہے. ہمارا نہیں امپیکٹ کیونکہ ہماری ڈائریکٹ لائنس ہیں. آپ بتائیے چھوٹے کا کیا ہوا, چھوٹے فریلانسرز کا کیا ہوا, چھوٹی کمپنیز کا کیا ہوا, ظلم ہوا. بالکل صحیح. آئی ہوپ کہ جو لوگ یہ پلان کرتے ہیں انہیں یہ بات ریئلائز ہو اور آگے چل کے انہیں تھوڑی کنسیڈریشن ہو لوگوں کی, کہ لوگوں کے روزگار, جابس, گھر. دیکھیں کسٹمر ایک دفعہ چلا گیا واپس نہیں آتا. میں نے آپ سے کیا کہا 28 سال میں نے کسٹمر مینٹین کیا. خدا نخواستہ اگر میں اس دوران میں رک جاتا میرا سے انٹریکشن, بائے بائے ٹاٹا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کسٹمر سروس کے اندر تو آپ کو بیک اینڈ فورتھ انٹریکشن ضروری ہے, کانسٹنٹ ہے. کبھی بھی وہ آپ کو کال کر سکتے ہیں. اور آپ یہ بچے کچھ نہ کچھ حل نکال لیتے ہیں اگر انہیں پہلے بتا دیا جاتا کہ جناب یہ اپلیکیشنز آپ کی سلو ہو جائیں گی, آپ تھوڑا سا حل نکالیں, یہ انشاءاللہ اتنا پیریڈ ہے, اس کے بعد یہ ایسا. ویری ویل ایکسپلینڈ سر, ویری ویری پروفیشنلی ایکسپلینڈ. اور واٹس ایپ بند ہو جاتا ہے, لوگ ای میل پہ چلے جاتے ہیں, کسی اور میسنجر پہ چلے جاتے ہیں. آپ پہلے سے کر لیتے ہیں. There are so many ways of communicating. اور ہے ہمارے پاس ٹول, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں میرے ساتھ ہوا, میں میسج چھوڑ وائس میسج کسٹمر کو دے کے یار ہم نے یہ چیز آپ کی یہ کر رہے ہیں, اور کسٹمر ویٹ کر رہا ہے اور میسج گئی نہیں. میں نے 2 گھنٹوں بعد دیکھا وہ وہیں اڑا ہوا, گیا ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. میں پریشان ہوں گی, یہ کیا وجہ ہے. اور کسٹمر کے میرے لوگوں کو فون آئیں گے کہ ایس جی نے ہمیں بتایا نہیں کہ کیا ڈیسیژن ہے. I was embarrassed.
Yes. तो ये तो मेरा हाल है, मैं आपको दी. What about जो फ्रीलांसर्स है, वाकई सही बात है. फ्रीलांसर्स, इट्स स्मॉल कंपनी. Yes, 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 यकीन कीजिए इम्पैक्ट हुआ है. बिल्कुल सही कह रहे और लोग जेन्युइनली ग्रीव्ड हैं. लोग जेन्युइनली को नुकसान हुआ है. ये बचाया जा सकता था. बिल्कुल बचाया जा सकता. इसकी जरूरत ही थी. सर, क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट बड़ा टफ काम है. इसके लिए आपका माइंड रिलैक्स होना, बॉडी रिलैक्स होना, क्या डे रूटीन है, कैसे करते हैं सारा कुछ? एक चीज जो सबक तो बहुत सीखे, अपनी जो एक उम्र गुजरी है इसमें एक सबक ये मिला कि काम तो करना है, क्योंकि काम की जिंदगी नहीं है, और रिटायर भी नहीं होना, लेकिन काम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है अपनी फैमिली लाइफ के साथ. बहुत जरूरी है. राइट. उसकी वजह यह कि वक्त बहुत तेज से गुजर रहा है, हमारे हाथ में नहीं है, और कल शायद हम रिग्रेट करेंगे काश हमने और टाइम दिया होता अपनी फैमिलीज को, बच्चों को, इवन दोस्तों को, बाप को, फैमिली वालों को. तो ये सबक आपको मिलता है ओवर द पीरियड. ऐसा आपको समझ आती है कि बैलेंस कितना जरूरी है. एक चीज और मैं आप करूंगा आसिम के मैं कंट्रडिक्शन करता हूं, मैं बड़ा तजाद करता हूं, मेरी बातों में तजाद है. एक तरफ मैं कहता हूं कि यार अपने ख्वाब पूरे करो और जाओ उनके पीछे मत करो. एक तरफ कहते हैं इत्तेदाल लेके आ जाओ, स्लो डाउन हो जाओ. तो ये कैसे बैलेंस होगा? दोनों पॉसिबल है. सही. पहली चीज पॉसिबल है कि आपके जो भी विजन और ड्रीम है, कहीं ना कहीं उनमें लाइन जरूर ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि एक हद के बाद वो फिर आप पे बोझ बन जाएंगे, आपके ख्वाब. और फिर इवन अगर अचीव भी कर लेंगे तो आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सेहत, आपके रिश्ते, बच्चे बड़े होकर चले गए, उनकी शादी हो गई है, अब आप अकेले बैठे हुए हैं. तो क्या फायदा ऐसे ख्वाब पूरे का जब आप के पास ही कोई नहीं है, या आपकी हेल्थ आपके काबू में नहीं है. तो बहुत जरूरी है कि ख्वाबों पे कहीं लाइन खींच दीजिए. कहीं ड्रॉ लाइन, और उस लाइन के पीछे बैठ के फिर मुस्कुराए, और जो कर लिया, जो अचीव कर लिया, उसको फिर लेके चले, उसको चेरिश करें. देखिए, जरूरी नहीं कि हर शख्स क्या बन जाए, बिलियनर बन जाए या बिलियनर बन जाए. यकीन कीजिए वो खुशी नहीं देगा आपको. खुशी ये देगा कि जो आपने किया उसको कैसे आपने इस्तेमाल किया. यानी जो आज है उस पर आप खुश नहीं, क्योंकि कल और लेना है. तो आज भी गया तो कल भी ना आया. सही. कल तो कुछ भी हो सकता है ना. अल्लाह माफ करे, हालात दुनिया के कहीं जंग चढ़ गई, सारा जो आपकी प्लानिंग है, कोविड आ गया, जीरो हो गया, पीपल लॉस देयर बिजनेस. लेकिन वो इस चक्कर में कि यार कल का दिन बेहतर होगा, वो आज एंजॉय नहीं कर सकते, कल कोविड हो गया, कल तो आए नहीं. टुमारो नेवर केम. तो आपके सवाल पे वापस आता हूँ कि जो सबक मुझे मिला, फिर मैंने कुछ अरसे पहले डिसाइड किया कि मैं अपना ख्याल करूंगा, मैं अपनी फिजिकल, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी है. वो मेंटल भी है सेहत, और फिजिकल भी है. और कोई 15-16 साल पहले, ज्यादा टाइम हो गया, मैंने फिर ऐसा जिम की रूटीन बनाई अपनी. और वो भी सुबह, शाम को नहीं. क्योंकि सुबह का मेरा बिलीव ये था कि सुबह का जब मैं जिम में जाता हूँ तो मैं अच्छा खासा जोर लगाता हूँ, मेहनत करता हूँ, और तो उससे मेरा स्ट्रेस सुबह ही निकल जाता है. यानी मैं अपनी सारी नेगेटिव जो एनर्जी है वो जिम में निकाल देता हूँ. सब चीजें करके. तो जब मैं जिम से बाहर निकलता हूँ तो मेरा पूरा बोझ निकल गया होता है. अब जब दिन में मैं ऑफिस आता हूँ और चैलेंजेस है, कोई मुश्किल इश्यूज आ रहे हैं, कस्टमर इशू आ रहे हैं, एम्प्लॉइज अपसेट हैं, तो मैं बड़ा धीमे अंदाज को हैंडल करता हूँ, फिर बहुत कामली, क्योंकि मैं स्ट्रेस तो निकाल चुका होता हूँ. तो मेरी एबिलिटी डील करना चैलेंज से बेहतर है जब मैं अपना स्ट्रेस निकाल के आता हूँ. अच्छा, दो चीजें हो गई, एक मेरा माइंड रिलैक्स हो गया, और मेरी फिजिकल बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैं अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ, ट्राई टू मेंटेन माय सेल्फ. और फिर मैं अपने आप को खुश मिजाजी मेरी बड़ी जरूरी है कि मैं खुश मिजाज रहूँ. लोग फील करते हैं कि मैं बहुत कम लोगों को अपसेट नजर आता हूँ. मैं एग्री करता हूँ. उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा जो बॉडी को डैमेज करता है वो आपको जब आप अपसेट होते हैं, जब आप किसी पे गुस्सा करें या कोई चीज़ बुरी लग जाए तो आपको खाती बॉडी अंदर से. तो मैंने वो लोगों को आपसे कहना एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि लोग, जैसा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे गिर्द लोग भी परफेक्ट नहीं है. तो मैंने लोगों को एक्सेप्ट कर लिया. तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर लोग आपको बॉदर नहीं करते. दे डोंट बॉदर यू. तो फिर आप हंसते रहते हैं. फिर आप फिर मैं फैमिली को टाइम देना किया, मैंने दोस्तों को टाइम देना शुरू किया. बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम निकालें जहां पर कोई फजूल बातें करें आप, यानी कोई सियासत ना करें,
سیاست کی بات نہ کریں, بزنس کی بات نہ کریں, فضول بات کریں. وہ ایک آپ کا ٹائم ہے جس سے آپ کا ایک آپ کا مائنڈ, آپ کی باڈی ریلیکس ہوتی ہے. بڑوں کو ٹائم دیں, بزرگوں کو ٹائم دیں. میں اپنے والد, میری ان کی ڈیتھ ہوئی 3 سال پہلے, لکیلی میں ہم اکٹھے رہے, ایک لاہور میں اکٹھے تھے, تو مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن اسٹل ایک تشنگی ہے, کاش میں ان کے پاس اور بیٹھا ہوتا. شام کو جب میں گھر آتا تھا تو ان کا کمرہ ساتھ اس میں تھا, لانچ کے دوسری طرف تھا, تو کئی دفعہ میں ان کے کمرے میں نہیں جاتا تھا, تھکا ہوتا تھا کہ کمرے میں بیٹھ جاتا تھا, اور وہ میرا ویٹ کر رہے ہوتے تھے, پوچھتے تھے کہ سلیم نہیں آیا. اب آیا میں, لیکن سلیم صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں. مجھے وہ دن کھاتے ہیں مجھے کہ کاش میں اس دن بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا ہوتا. جانا تو سب نے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بزرگ ہے. لیکن یہ میرا میسج ہے سب کے لیے کہ اپنے جو بزرگ آپ کے ہیں ان کو ٹائم دو, ان کو آپ کی ٹائم کی ضرورت ہے, وہ آپ کا انتظار کرتے ہیں, وہ سارے دن کی رپورٹ آپ سے لیتے ہیں, انہیں اچھا لگتا ہے جب ان سے آپ شیئر کرتے ہو کہ یار یہ ہوا ہے, وہ اچھا ہوا, برا ہوا, یہ کیا میں نے اچھا کچھ کیا تو خوش ہوتے ہیں, برا ہو تو وہ بھی کہتے ہیں نہیں بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, وہ دعا دیتے ہیں فکر نہیں کر ٹھیک ہو جائے گا, فوراً جو آتا ہے ٹھیک ہو جائے گا, فکر نہ کر سب ٹھیک ہو جائے گا. بچوں کو ٹائم دیں, بچے آپ کی ذمہ داری ہے. فیملی کو, اپنے پارٹنر کو ٹائم دیجیے, ٹیک کیئر آف یور پارٹنر, دے ڈیزرو یور ٹائم. ان کو آپ کی ضرورت ہے. صرف کما کے پیسہ ٹھیک ہے سے آپ سہولتیں لیتے ہیں, لیکن ایک آپ کی پرسنل بھی ضرورت ہے, افیکشن کی پرسن بھی آپ کی ضرورت ہے, ہمبل کی, گڈ ہونے کی. تو یہ چیزیں ہیں لائف گزارنے کے. اور جو آپ نے کھانے کی بات کی, میں ڈائٹ کی میرا ایک ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. میں سارا دن کھاتا ہوں لیکن تھوڑا تھوڑا, میری ناشتہ میں اچھا کرتا ہوں, لیکن سارا دن میں اسمال پورشنز میں کھاتا ہوں, تو باڈی کو میں وہ نہیں رکھتا, بھوکا نہیں رکھتا, تو اس سے پھر باڈی میری مینٹین رہتی ہے. لیکن ایک وقت میں تھوڑا پورشن. جب چیٹ ڈے ہو تو کیا مطلب کبھی دل کی اس کا بھی ہے, دیکھیں بالکل ہری بھی کھائیں لیکن مقدار کم کرتے ہیں. صحیح صحیح, میں نے کہا نا میں کھاتا سب کچھ ہوں لیکن مقدار کو کم کر دیا. اور اوبیسلی یہ فاسٹ فوڈ یا یہ فزی ڈرنکس یہ اوبیسلی بالکل ہی منع ہے, یہ تو آپ کی باڈی کھا جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے اپنے دیسی کھانے وہ بھی, اگر آپ اعتدال میں اور اگر آپ اپنا پورشن کم کر لیں ایسا ایسا, تو آپ کی باڈی اس کو ایکسیپٹ کر لے گی, آپ کی بھوک اتنی ہو جائے گی, پھر آپ کھا سکتے ہیں. ہاں, رات کا کھانا جلدی کھائیں, وہ میرا ہیبٹ ہے, کم کھائیں. رات کو تو آپ 6 بجے کے بعد کوشش کریں کہ منیمل کر لیں, اس سے پہلے آپ سارا دن تھوڑا تھوڑا پیس لیتے ہیں. پھل بھی کھایا, چیزیں آپ کو بیلنس کرنا ہے, پروٹین بھی لینی ہے, آپ نے کارب بھی لینا ہے, آپ نے فروٹ بھی لینا ہے, نیچرل رکھنا ہے, آپ نے پانی پینا ہے, سارا دن